بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جد و ثواب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فطرت تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے اور خصوصاً رمضان کے مہینہ میں آپ اور زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ تمام عمر کسی کے سوال پر نہیں کا لفظ نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، ترجمہ: میں تو صرف دینے بانٹنے والا ہوں اور خارزن ہوں اور دیتا تو اللہ ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص خدمت اقدس میں آیا اور دیکھا کہ دور تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریوں کا ریوڑ پھیلا ہوا ہے۔ اس نے آپ سے درخواست کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی سب دے دیں۔ اس نے اپنے قبیلہ میں جا کر کہا کہ اسلام قبول کر لو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فیاض ہیں کہ مفلس ہو جانے کی پرواہ نہیں کرتے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے کچھ مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے، تم میرے ساتھ آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ موجود نہیں تو آپ پر ذمہ داری کیا ہے؟ ایک اور صاحب حاضر تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیے جائیے اور عرش والے خدا سے نہ ڈریے، وہ آپ کو محتاج نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرط بشاشت سے مسکرا دیے۔ عام فیاضی کا یہ حال تھا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا، اگر آپ کے پاس کچھ سرمایہ موجود ہوتا تو اس کو کچھ نہ کچھ ضرور عطا فرماتے، ورنہ وعدہ فرما لیتے۔ اس معمول کی بنا پر لوگ اس قدر دلیر ہو گئے تھے کہ ایک مرتبہ عین اقامت نماز کے وقت ایک بدو آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کر کہا کہ میری ایک معمولی سی حاجت باقی رہ گئی ہے، خوف ہے کہ میں اس کو بھول نہ جاؤں، اس کو پورا کر دیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ تشریف لے گئے اور اس کی حاجت براری کر کے آئے تو نماز پڑھائی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ ایک شخص سے ایک چیز خریدتے، قیمت چکا دینے کے بعد پھر وہ چیز اس کو بطور عطیہ عطا فرماتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اونٹ خریدا اور پھر اسی وقت اس کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی اسی قسم کا واقعہ مذکور ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں معمولی سے معمولی چیز بھی تنہا نہ کھاتے بلکہ تمام صحابہ کو شریک فرما لیتے۔ کسی غزوہ میں 130 صحابہ ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری خرید کر ذبح کرائی اور کلیجی کے بھوننے کا حکم دیا۔ وہ تیار ہوئی تو تمام صحابہ کو تقسیم فرمایا۔ جو لوگ موجود نہ تھے ان کا حصہ الگ محفوظ رکھا۔ جو چیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی، جب تک صرف نہ ہو جاتی آپ کو چین نہ آتا، بے قراری سی رہتی۔ ام المومنین ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو چہرہ متغیر تھا، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، خیر ہے؟ فرمایا، کل جو 7 دینار آئے تھے شام ہو گئی اور وہ بستر پر پڑے رہ گئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شب کو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک راستہ سے گزر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، اگر احد کا پہاڑ میرے لیے سونا ہو جائے تو میں کبھی یہ پسند نہ کروں گا کہ 3 راتیں گزر جائیں اور میرے پاس 1 دینار بھی رہ جائے، لیکن ہاں وہ دینار جس کو میں ادائے قرض کے لیے چھوڑ دوں۔ اکثر یہاں تک معمول تھا کہ گھر میں نقد کی قسم سے کوئی چیز موجود ہوتی تو جب تک کل خیرات نہ کر دی جاتی گھر میں آرام نہ فرماتے تھے۔ رئیس فدق نے ایک دفعہ 4 اونٹ پر غلہ بار کر کے خدمت نبی میں بھیجا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار میں غلہ فروخت کر کے ایک یہودی کا قرض تھا وہ ادا کیا، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اطلاع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کچھ بچ تو نہیں رہا؟ بولے، ہاں کچھ بچ بھی رہا۔ فرمایا کہ جب تک کچھ باقی رہے میں گھر نہیں جا سکتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں کیا کروں، کوئی سائل نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں رات بسر کی۔ دوسرے دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کہا، یا رسول اللہ، خدا نے آپ کو سبق دوش کر دیا، یعنی جو کچھ تھا وہ بھی تقسیم کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا شکر ادا کیا اور اٹھ کر گھر تشریف لے گئے۔ اسی طرح ایک بار عصر کی نماز پڑھ کر خلاف معمول فوراً گھر کے اندر تشریف لے گئے اور پھر فوراً نکل آئے۔ لوگوں کو تعجب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو نماز میں خیال آیا کہ کچھ سونا گھر میں پڑا رہ گیا ہے، گمان ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو
کہ رات ہو جائے اور وہ گھر میں پڑا رہ جائے، اس لیے جا کر اس کو خیرات دینے کا کہہ کر آیا ہوں۔ غزوہ حنین میں جو کچھ ملا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خیرات فرما کر واپس آ رہے تھے۔ راہ میں بدوؤں کو خبر لگی ادھر سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہونے والا ہے۔ آس پاس سے دوڑ دوڑ کر آئے اور لپٹ گئے کہ ہمیں بھی کچھ عنایت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اژدہان سے گھبرا کر ایک درخت کی آڑ میں کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ردائے مبارک تھام لی۔ بالآخر اس کشاکش میں جس میں عطر سے چادر اتر کر ان کے ہاتھ میں رہ گئی، فیاض عالم نے کہا، میری چادر دے دو، خدا کی قسم اگر ان جنگلی درختوں کے برابر بھی اونٹ میرے پاس ہوتے تو میں سب تم کو دے دیتا، اور پھر مجھ کو بخیل نہ پاتے، نہ دروغگو نہ نامراد۔ لوگوں کو حکم تھا کہ جو مسلمان مر جائے اپنے ذمہ قرض چھوڑ جائے تو مجھے اطلاع دو، میں اس کو ادا کر دوں گا، اور جو ترکہ چھوڑ جائے وہ وارثوں کا حق ہے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں تشریف فرما تھے۔ ایک بدو آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کا گوشہ زور سے کھینچ کر بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے، یہ بار شطر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اونٹ کو جوار اور کھجور سے لدوا دیا۔ ایک دفعہ بحرین سے خراج آیا اور اس قدر کثیر رقم تھی کہ اس سے پہلے کبھی دارالسلام میں نہیں آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو صحن مسجد میں ڈال دو۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو اس پر مڑ کر بھی نظر نہ ڈالی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقسیم شروع کی، جو سامنے آتا اس کو دیتے چلے جاتے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو غزوہ بدر کے بعد دولت مند نہیں رہے تھے، اتنا دیا کہ اٹھ کر چل نہیں سکتے تھے۔ اسی طرح اور لوگوں کو بھی عنایت فرماتے جاتے تھے، اور جب کچھ نہ رہا تو کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسلام میں قاعدہ ہے کہ اگر کوئی آزاد شدہ غلام مر جائے تو اس کا ترکہ اس کے آقا کو ملتا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی قسم کا ایک غلام مر گیا۔ لوگ اس کا متروکہ سامان اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کوئی اس کا یہاں ہم وطن ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمام چیزیں اسی کے حوالہ کر دو۔ ایک دفعہ چند انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، آپ نے دے دیا، پھر مانگا، پھر دیا، پھر جب تک رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں رہا، لیکن باوجود اس کے حاضر ہوئے اور درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جو کچھ ہو میں اس کو تم سے بچا کر نہیں رکھوں گا۔